فیصل آباد کے ایک گاؤں کا ذکر ہے کہ ایک دن بادل آسمان پر چھائے تھے کہ یکایک بارش ہونے لگی۔ ارشد بارش کی آمد پر رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے خدا، یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ میری ساری محنت ضائع ہو گئی۔ ارشد یہ سوچ رہا تھا کہ اگر گندم کی فصلیں تباہ ہو گئیں تو وہ گزارا کیسے کرے گا، اور جو لوگوں کی خوراک کا نظام ہے وہ تو درہم برہم ہو جائے گا۔ ارشد کافی پریشان تھا۔ وہ کھیتوں سے باہر آ ہی رہا تھا کہ کیچڑ سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ قریب کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے مل کر اسے گھر پہنچایا۔ ارشد کا زخم گہرا ہوتا گیا۔ اسے شہر لے جایا گیا۔ وہاں اس کا علاج شروع ہو گیا۔ وہ شہر کی رونقوں اور آب و تاب کو دیکھ کر کافی حیران ہوا۔ ارشد پہلی بار شہر آیا تھا۔ علاج وقت طلب تھا۔ ارشد کو اپنے بیوی بچوں کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اس نے شہر سے کسی کو بھیجا کہ اس کی بیوی اور بچوں کو شہر لے آئے۔ رمضان کی آمد تھی۔ ارشد اپنے بیوی بچوں کے چہرے کی بے بسی دیکھ رہا تھا۔ عید میں چند روز باقی رہ گئے تھے۔ رمضان ختم ہونے والا تھا۔ ارشد کا بیٹا باپ کی دوائیاں لینے گیا تو اس نے ایک جگہ دیکھا کہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ سیٹھ صاحب کو جزا دے تو کوئی کچھ دعا دے رہا تھا۔ سیٹھ صاحب اللہ کے وہ بندے تھے جنہوں نے دیوار مہربانی بنائی، جہاں غریب اور مستحق لوگ آ کر اپنی ضروریات پوری کر سکتے تھے۔ وہاں کپڑے، جوتے اور دیگر ضروریات زندگی کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ارشد کے بیٹے نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھاگ کر اپنے باپ کے پاس گیا اور اسے سارا احوال بتایا۔ ارشد کے بچے جب دیوار مہربانی گئے تو وہاں انہیں اپنی پسند کی ساری چیزیں مل گئیں۔ ان کے چہرے سے مسکراہٹ جھلک رہی تھی۔ جب ہسپتال سے ارشد کو چھٹی ہوئی تو اس نے سوچا کہ وہ اس سیٹھ کا شکریہ ادا کر دے جس نے اس کے بچوں کے چہرے پر خوشی کی جھلک دکھائی۔ ارشد جب سیٹھ صاحب کے پاس گیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ سیٹھ صاحب وہی آدمی تھے جس کو ارشد نے غربت کے وقت اناج دیا تھا، اور جب وہ بیمار ہوا تھا تو اس کے بچوں کی سرپرستی بھی کی تھی۔ ارشد نے سیٹھ صاحب کو دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ نم آنکھوں سے سیٹھ صاحب کو تکتا گیا۔ اسے یاد آیا کہ خدا جو بھی کرتا ہے سب بہتر کرتا ہے، وہ نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ سیٹھ صاحب کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ سیٹھ صاحب نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ سب جانتا ہے اور بہتر کرتا ہے۔ ارشد نے جب سیٹھ صاحب کو اپنی کہانی سنائی تو سیٹھ صاحب نے خوش ہو کر اسے ایک گھر اور نوکری دی تاکہ وہ خوب محنت کر سکے اور خود کو اپنے بچوں کا وسیلہ بنائے۔ کچھ عرصے بعد ارشد نے خوب ترقی کر لی، اور پھر سیٹھ صاحب اور ارشد نے دیوار مہربانی کی طرح مزید ایسے وسیلے قائم کر دیے تاکہ کسی غریب کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں۔ ارشد کی بیوی اچھا کھانا پکاتی تھی۔ دیوار مہربانی میں اب ضروریات زندگی کے علاوہ کھانا بھی تقسیم کیا جاتا۔ لوگ سیٹھ صاحب اور ارشد کو دعائیں دیتے۔ پیارے ساتھیو، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ سچ ہے کہ خدا کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ مہربان ہے اور مہربانی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک شخص کی نیکی سب پر بھاری ہے۔ نیکی کرنا شروع کریں، یہ اور بڑھتی چلی جائے گی۔ دیوار مہربانی لوگوں کی خوشیوں کا وسیلہ بنی اور دنیا کو یہ احساس دلایا کہ خود سے محبت ہی زندگی نہیں ہے، بلکہ خدا اور اس کے بندوں سے محبت اصل زندگی ہے، اور زندگی جینے کا مقصد بھی صرف یہی ہونا چاہیے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ دینا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔